محترم پروفیسر سعید صاحب، ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العزت نے یہ جو اپنی بندگی ہے اس کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ اس کی حکمت کیا ہے، اس کو کیوں اس طریقے سے ذکر کیا ہے، اور دوسرا پھر قرآن مجید نے ماں کی عظمت کے کن پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے، بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب، آج ہم جو موضوع لے کر بیٹھے ہیں، ماں، بہاروں سے معمور ٹھنڈی چھاں۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، کیا بات، خوبصورت۔ سیدہ حضرت رابعہ بصریہ سے کسی نے کہا کہ آج تک کوئی عورت نبیہ نہیں بنی، جی تو وہ یہ سن کر فرمانے لگی کہ ہاں ٹھیک کہتے ہو، عورت نبیہ نہیں بنی مگر اس نے نبی جنے ہیں۔ اللہ سبحان اکبر، اللہ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ماں کو جب ہم ماں کی حیثیت سے دیکھتے ہیں جی تو قرآن کریم ہمیں یہ بنیاد عطا کرتا ہے کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ جی اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی باپ کے ساتھ ماں کا وجود اس کائنات کو رنگ سے بھرنے میں دونوں کا برابر کا حصہ ہے۔ بے شک، آگے چل کر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کریم نے ماں باپ میں سے ماں کو جو درجہ دیا ہے اس کو آپ اس حیثیت سے دیکھیں کہ ایک قرآن کی سورت کا نام ہے سورہ نساء۔ اللہ، پھر ماں کو شرف دیا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے نام پر قرآن پاک میں ایک پوری سورت رکھ دی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی تاکہ جو بھی قرآن کریم کو کھولے اس کا مطالعہ کرے تو اسے پتہ چلے کہ ماں کو اللہ رب العزت کے ہاں کتنا مقام ہے، اس نے اس کو کتنی درجہ دیا ہے، کیا شان عطا کی۔ ڈاکٹر صاحب، ہم قرآن کریم کو جب پڑھتے ہیں جی اس میں رب اعلیٰ نے اولاد کو ماں باپ کے لیے ایک دعا مانگنے کو دی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے ہمارے پالنہار، میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں چھوٹی عمر میں پالا ہے۔ اب یہ جو پالا ہے کا لفظ ہے ربیانی صغیرا، جی اس میں ماں کا کتنا کردار ہے، اس میں ماں کس طرح چمک کر دمک کر مہک کر لہکتی ہوئی ہمارے سامنے آتی سبحان اللہ۔ کہ اے انسان، تیرے ماں باپ کا تیرے لیے یہ احسان نہیں کہ اس نے تجھے اتنی اعلیٰ تعلیم دلائی ہے، جی تجھ پر تیرے ماں باپ کا یہ کوئی اتنا بڑا احسان نہیں کہ اس نے تیرے لیے اتنا بینک بیلنس چھوڑا ہے، تیرے لیے تیرے ماں باپ اس لیے نعمت نہیں ہے کہ انہوں نے تجھے نامور بنایا ہے، بلکہ وہ جو پالنے کا حصہ ہے، وہ جس انداز میں انہوں نے تجھے دنیا میں لا کر تیری تربیت کی ہے، تجھے پالا ہے، ماں نے جس طرح تجھے خون پلا 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 کر اس قابل بنایا ہے، تو اس کا حق کسی صورت بھی نہیں دے سکتا۔ بے شک، بے شک، بالکل۔ اسی لیے ایک عالم دین نے، جی قرآن و سنت کو جاننے والے نے جی اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر 7 حج کروائے، ایک نہیں 7 حج کروائے۔ جی 7 حج کروانے کے بعد اسے خیال آیا ذہن میں کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا کہ میں نے 7 حج کروائے۔ جی تو حاطف نے آواز دی، اللہ، علامہ صاحب کہاں کھڑے ہو، مولانا ہوش لو، جی تم کہتے ہو میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ ابھی تو وہ رات جو سردیوں سے معمور تھی، خوب سردی تھی، جی ہلکی پھلکی بارش بھی ہو رہی تھی،
اس سخت سردی میں جب تو اپنے ماں کے بستر پر پیشاب کر دیتا، تیری ماں تجھے ہٹا کر تیرے پیشاب پر لیٹ جاتی، اللہ اس پر بھی تیرے سکون نہ آتا، تو پیشاب کرتا، وہ تجھے سینے سے لٹا کر جس طرح اس ایک رات میں تیری ماں نے تجھے پالا ہے، اس ایک رات کا بھی تو حق ادا نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اب اس آیہ کریمہ کے ساتھ جس کا آپ نے ذکر کیا، جی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رب اعلیٰ نے قرآن کریم میں سب سے بڑی نیکی یہ قرار دی کہ توحید، اللہ اللہ کی توحید کو جی سب سے اعلیٰ درجہ دیا گیا۔ توحید باری تعالیٰ کے بعد قرآن کریم نے جس نیکی کو سب سے بڑا درجہ دیا ہے وہ ماں کے ساتھ حسن سلوک۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، جی ظلم عظیم ہے، ناقابل معافی ہے، لیکن شرک کے بعد اللہ نے سب سے بڑا جو جرم قرار دیا ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ لا تشرک باللہ کے بعد بھی وہ فرماتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک سے ان کی بھی نافرمانی نہ کر۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں ہمیں ماں کی عظمت کی طرف کس طرح توجہ دلا دی کہ فرمایا الا اخبرکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ، تو فرمایا کہ الاشراک باللہ، پہلا نمبر آپ نے شرک کو قرار دیا، اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ ظلم کرنے کو، ان کی نافرمانی کو۔ تو ان آیات کریمہ کی روشنی میں ہم یہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے ہاں ہماری ماں کا کیا قدر و منزلت ہے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔